حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گزشتہ سے پیوستہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے. وقت کی کمی کے پیش نظر بہت ساری باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن جمعہ کے تسلسل سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جاتی ہے وہ اگلی جمعہ پوری کر دی جاتی ہے، اور بات جب تک کنارے نہ لگے تو نتیجہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور بات کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. بات کنارے لگنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری، ماننا بھی ضروری. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے نہیں ہوتا، تاریخ سے ہوتا ہے، جغرافیے سے ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ مانیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مانیں تو بھی کوئی فرق نہیں. فرق ان باتوں سے پڑتا ہے جن کے بارے میں روز آخرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو اس بارے میں کیا جانتے ہیں. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون، اس بارے میں تو کیا جانتے ہیں. پوچھا جائے گا کہ من نبی جو، تیرا دنیا میں مطاع کون رہا، نبی کون رہا، کس کے پیچھے چلتا رہا، کس کو اپنا رہبر مانتا رہا. اور تیسرا اور آخری سوال ما دینو. زندگی میں احکام و مسائل اخذ کرنے میں تیرا منہج کیا ہے، تو کس چیز کو اپنا دین مانتا رہا.
خوشی غمی کے اصول تو نے کس چیز سے عکس کی؟ کیا جو تمہیں پسند ہوتا تھا اسی کو دین مانتا تھا، اور جو تجھے ناپسند ہوتا تھا اس کو تو کفر مانتا تھا؟ یا دین تیرے نزدیک کوئی ایک ایسی چیز تھی جو اللہ نے اپنے رسول پر اور رسول نے اپنی امت کو دیا اور وہی تیرے تک پہنچی اور اسی کو تو نے مانا اور ساری زندگی میں خود کو اسی قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی؟ یہ ہیں وہ تین بنیادی باتیں جس کی دنیا میں آنے کے بعد ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ حضرت حسین کہاں شہید ہوئے؟ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ کیوں شہید ہوئے؟ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا، اور ہم اس دور میں ہیں بھی۔ کس نے شہید کیا؟ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ ہم تو بہت بعد کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں، جو باتیں نواسہ رسول کے حوالے سے ضروری ہیں وہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر آپ نے یوں بھی فرمایا، اے اللہ جو من احبہما، جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اب یہ فائدے والی بات، کہاں شہید ہوئے یہ ہماری عاقبت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، لیکن حسین کی محبت ہماری عاقبت سے تعلق رکھ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تو بھی اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی محبت تو ہمیں چاہیے، جنت تو اللہ کی رضا سے ملنے والی ہے۔ ہمارا نماز، روزہ، حج، زکات یہ نیکیاں ضرور ہیں، لیکن جنت جب بھی ملے گی اس کی رضا سے ملے گی، وہ راضی ہوگا تو ملے گی۔ اور یہ اس کے راضی کرنے کا اللہ کے رسول نے جہاں دیگر باتیں بتائی ہیں وہاں یہ بھی بتایا جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک موقع پر آپ نے یوں بھی فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس کا مطلب یہی محبت کا یہ رشتہ اتنا گہرا ہے، حسین میری نسل ہے اور آگے میری نسل حسین سے ہی چلنے والی ہے، میں حسین سے اور حسین مجھ سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں کہی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا آپ سفر سے آتے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فاطمہ کے گھر کے باہر رک جاتے، آواز دیتے اور فرماتے کہ کیا بچے گھر میں ہیں؟ بعض دفعہ بچے کھیلنے کے لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنی سواری روکتے، سواری سے اترتے، پوچھتے کہ کیا بچے گھر میں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو آنے میں دیر ہو جاتی۔ دیر کیوں ہوتی؟ یہ جو سلیقہ مند مائیں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے نہیں بچے بس مٹی میں کھیل کود کے جیسے بھی منہ گندا ہو رہا ہے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، ایسے باہر بھیج دیا جاؤ نانا بلا رہے، نہیں۔ اچھی مائیں بچوں کا منہ دھلاتی، ہاتھ دھلاتی ہیں، اگر کپڑا بدلنے والا ہے تو کپڑا
کپڑا بدل دیتی ہیں اور یہ تیار کر کے پھر بیچتی ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں بعض دفعہ حضرت فاطمہ کو تیار کر کے بھیجنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر انتظار کرتے ہیں. جب حسنین کریمین باہر آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے، بوسہ لیتے، چومتے، پھر سونگھتے. یہ جو چومنے تک، بوسہ لینے تک، گلے لگانے تک تو آج کے نانا بھی کر لیتے، لیکن سونگھنے والا جو کام ہے یہ رسول اللہ کے بعد شاید آج کے نانا دادا میں سے کسی نے نہیں. آپ چومتے پھر سونگھتے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے دو پھول ہیں، پھول. اور جب بھی انسان کسی پھلواری کے پاس سے جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی پھول پسند آتا ہے اور وہ خوشبودار بھی ہو، مثال کے طور پر گلاب کا پھول، صبح صبح آپ کہیں سے گزرے اور گلاب کا پھول کھلا ہو یا موتیے کا پھول کھلا ہو، آپ اسے توڑیں گے. توڑنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ نہیں کریں گے کان پہ لگا لیں گے، جیب میں ڈال لیں گے. توڑنے کا کوئی مقصد تھا نا. سب سے پہلے انسان پھول توڑنے کے بعد اسے ناک کے قریب لا کے اسے سونگھتا ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اس کے دماغ کو معطل کر دے. اللہ کے رسول ان دونوں جنت کے پھولوں کو سونگھا کرتے، پیار بھی کرتے، گلے لگاتے، گود میں بٹھاتے، چومتے. بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی نے دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دو نواسے ہیں اور آپ اتنا چوم چاٹ رہے ہیں، میرے تو اتنے سارے بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو پیار نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے وہ پدری محبت ہی نکال دی ہے تو اس میں کیا کر سکتا. یہ فطرت ہے انسان. اور یقین مانیے یہ پوتوں نواسوں سے جتنا نانا دادا پیار کرتے ہیں نا، ابا کے پاس بھی شاید اتنا ٹائم نہ ہو پیار کرنے کا جتنا نانا دادا کے پیار کرتے ہیں. اور بچے بھی جتنا نانا دادا اور نانی دادی سے مانوس ہوتے ہیں شاید والدین سے اتنا زیادہ مانوس نہیں ہوتے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار بھی دیا، اپنی محبت بھی دی، اپنے میں سے قرار دیا اور خود کو انہی میں سے قرار دیا گویا میری نسل انہی سے چلنے والی. اب ایک بات خاص طور مسند احمد کی، مستدرک حاکم کی اور کچھ دیگر کتب میں روایت، علامہ البانی نے اسے حسن درجے کا کہا ہے، بعض محدثین نے ضعف کا فتویٰ بھی لگایا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، بڑی افسردہ حالت، غمناک. آپ کے چہرے سے آپ کی افسردگی اور غم کے آثار نمایاں تھے. اور آپ نے فرمایا میری طرف ایک مٹی تھی، وہ میری طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ اس مقتل کی مٹی ہے، اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرا حسین قتل کیا جائے گا. اور آپ افسردہ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ ابھی ابھی لایا ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ اترا. پہلی دفعہ یہ فرشتہ نازل ہوا، وہ یہ مٹی لا کر لے کر آیا اور یہ مٹی کربلا کی مٹی.
کہ آپ کا نواسا اس مٹی میں شہید ہو یہاں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کافی عرصے تک وہ مٹی میں نے سنبھال کے رکھی، میرے پاس محفوظ رہے. البتہ اس کے ساتھ، اس روایت کے ساتھ کچھ کہانیاں جوڑی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، شیطان اپنے کارندوں کو وحی کرتے ہیں. جیسے اللہ انبیاء کو وحی کرتا ہے، اسی طرح شیطان اپنے شیطانوں کو وحی کرتے ہیں. اور وہ کیا؟ اس میں ایک بات سچی، 50 باتیں جھوٹی ملا کر ایک ایسا مکسچر بنا کر، کہانی بنا کر ایسا کچھ پیش کر دیا جاتا ہے کہ دنیا اشش کر ہوتی ہے. اب اس صحیح روایت کے ساتھ جو کہانیاں کی گئی کہ جی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بتا دیا گیا تھا، آپ نے معاویہ کو بلایا، آپ نے کہا یہ مجھے خبر دی ہے اور تیرا بیٹا میرے حسین کو قتل کرے گا. تو اس وقت حضرت معاویہ نے شادی نہیں کی تھی اس وقت تک، یعنی یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ نے پیشین گوئی کر دی. پھر حضرت معاویہ نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول میں شادی نہیں کروں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں. پھر ایسا وقت گزرتا رہا. ایک دن وہ کہیں باہر جیسے جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گئے تو ان کو ایک بچھو نے ڈس لیا. تو اس وقت کے حکیم نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ زہر جب ہی جائے گا کہ جب تک تم شادی نہ کرے گا، نہیں جائے گا، تجھے شادی کرنی پڑے گی. اس نے کہا میں تو رسول اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، اب یہ کیسے ہوگا؟ پھر اس حکیم نے مشورہ دیا کہ چلو ایسا کر، تو بہت ہی بوڑھی کسی ایسی عورت سے جو باندھ ہو، جس سے تیری اولاد نہ ہو سکے، تاکہ تیرا علاج ہو جائے اور رسول اللہ کی بات بھی رہ جائے کہ تیری اولاد سے بندہ آئے گا جو میرے نواسے کو قتل کرے گا. تو ایسی عورت سے شادی کر کہ تجھے بچہ نہ ہو. تو پھر کہانی آگے چلتی ہے کہ اس عورت سے، بوڑھی باندھ عورت کو ڈھونڈ کے لائے، اس سے شادی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے بچہ کر دیا اور اس کا نام یزید ہے. اب یہ ساری کہانیاں ہیں، حدیث اتنی سی ہے اور قصہ اتنا بنا دیا. حالانکہ یہ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے میرے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی، میں نے وہ بات نہیں کہی اور وہ بندہ کہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے اور میں نے نہ کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا. یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ دنیا کے ناول اور کہانیاں نہیں. دنیا میں بھی ناول کہانیوں میں جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن حدیث میں جھوٹ بولنا، رسول پر جھوٹ بولنا، یہ سب سے بری بات، یہ سب سے بری بات ہے. اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا نتیجہ جہنم. تو ہمیں ان چیزوں سے، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات یزید سے متعلق پیشین گوئی نہیں کی، ہرگز نہیں کی. اب دوسری بات یہ، حضرت ابو ایوب انصاری، جو میں بالکل ابتدا میں بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، مدینے کے سب سے پہلے رسول اللہ کے میزبان ہیں، غریب صاحب، اتنے غریب تھے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے تو ان کے گھر میں نیچے بچھانے کے لیے چٹائی، پورے گھر میں ایک ہی چٹائی تھی جو میاں بیوی خود استعمال کرتے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول میرے یہاں مہمان ہے. باقی مدینے کے اور بھی مالدار لوگ تھے،
انصار میں سے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں ٹھہرے، اور جب ڈیمانڈ کرنے والے زیادہ ہوں اور چیز ایک ہو تو پھر پورا اندازی کی جاتی ہے، پھر منصفانہ طریقہ یہ ہوتا ہے پورا اندازی کی جاتی ہے۔ آپ نے پورا اندازی کس طرح کی؟ آپ نے اونٹنی کی مہار جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اونٹنی کے اوپر رکھ دی، اونٹنی کے اوپر رکھ دی، کہا کہ اب میں اس کو گائیڈ نہیں کرتا، جس دروازے پر یہ اونٹنی جا کے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان۔ اب گویا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب وہ اونٹنی اسی غریب صحابی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی، جس گھر میں چٹائی بھی ایک ہے۔ ہم تو بناتے ہیں نا بستر مہمانوں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، بیڈ روم الگ، ڈرائنگ روم الگ، ایک ہی کمرہ ہے، اوپر تھوڑا سا مچان بنایا ہوا ہے، ایک چٹائی ہے۔ جب اونٹنی بیٹھی خوشی سے بھاگا بھاگا گھر گیا کہ ہماری قسمت جاگ گئی، ایسا کر گیلا کپڑا لے اس چٹائی کو اچھی طرح صاف کر، گیلا کپڑا مار کے چٹائی کو صاف کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ہیں۔ اور جو مچان بنا ہوا تھا وہاں چٹائی بچھا دی، اللہ کے رسول کو اپنے یہاں ٹھہرایا۔ اب میں جو بات اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی کا مدینے میں سب سے پہلا میزبان یہ بنے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ اس بندے کا، ابو ایوب انصاری کا، غربت کے باوجود اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام ہوگا، جہاں امام الانبیاء کا ٹھہرنا اللہ نے پسند کیا۔ حالانکہ وہاں چودھری اور بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے پسند کیا کہ میرا نبی یہاں ٹھہرے، جس کے گھر میں چٹائی بھی ہے۔ اب یہی ابو ایوب انصاری جس دن فوت ہوتے ہیں نا قسطنطنیہ، یہی ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ میں جب فوت ہوتے ہیں، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں یزید بن معاویہ اس فوج کا سپہ سالار ہے، اور ابو ایوب انصاری وصیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ یزید سے کہو کہ وہ پڑھے، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہ پڑھے۔ مدینے میں اللہ نے ابو ایوب انصاری کا انتخاب کیا رسول اللہ کی میزبانی کے لیے، ان کے تقوی اور نیکی کی وجہ سے۔ وہ نیک آدمی مرنے کے قریب، یزید کے بارے اس کے تاثرات کیا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھے، اور جب کوئی مرنے والا اپنے بارے میں جنازے کی وصیت کرتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی نظر میں جنازہ پڑھانے والے کی قدر، قیمت، تقوی، ایمان، دیانتداری، نیکی، اخلاص، اس کی نظر میں سب کچھ زیادہ۔ والے بلاول کے لیے وصیت کر کے دیکھیں، زرداری کے لیے کر کے دیکھیں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ زرداری پڑھوں۔ کوئی ایک لیگی ہمت کرے، وہ وصیت کرے کہ میں مروں تو میرا جنازہ شہباز شریف پڑھا۔ ایک عمران خان والا وصیت کرے کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ عمران خان پڑھا۔ کوئی نہیں وصیت کرے، اس لیے کہ سب ان کرتوتوں سے واقف ہیں، ان کے کرتوتوں سے واقف ہیں۔ کبھی کوئی اپنی عاقبت خراب نہیں کرے گا۔ زندگی بھر فلاں آوے 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 نعرے بھلے لگائے، لیکن مرنے کے بعد کے وقت یہ وصیت نہیں کرے۔ اور ابو ایوب انصاری نے یہ وصیت کی، اور یزید بن معاویہ نے اس پر عمل کیا، اور قسطنطنیہ میں آج بھی ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ میرے بھائی، یہ جو لعنت کے الفاظ ہیں نا، فلاں لعنتی، فلاں ملعون، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ ہمیں ان کا کچھ نہیں بگاڑے۔ ہم اپنے ہی فتووں سے خود ہی لعنتی، خود ہی ملعون ہو جائے۔ آپ ڈرے اس بات سے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں، یہ احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں، یہ کفریہ فتویٰ لگانے میں
اہل سنت کے جتنے طبقات سب سے زیادہ نمبر 1 چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کا فتویٰ، چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کا فتویٰ. لیکن یزید کے بارے میں احمد رضا خان بھی کہتا ہے کہ ہم اس پر لعنت نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے، خود سے لعنت نہیں کرتے، خود سے لعنت نہیں کرتے. جو چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ بھی احتیاط برتتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یزید کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ امام غزالی وہابی نہیں ہے، انہی کے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور جتنی باتیں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، زانی شرابی پتہ نہیں کیا کو مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے، بیت اللہ کے پردے جلا دیے، اتنے دن تک نمازیں نہیں ہونے دی، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جھوٹ اور کہانی. احادیث اس کی بالکل تصدیق نہیں کرتی، بالکل تصدیق نہیں. تو ہم اپنی عاقبت کیوں خراب کریں؟ کیوں خراب کریں؟ ایک اور بات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات کہی، اس میں بعض شر پسند ایک اشکال پیدا کرتے. فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کر لیا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، لیذہب عنکم الرجس، گندگی کو، ناپاکی کو، غلاظت کو تمہارے اندر سے نکال لے جائے گا. اہل البیت، اے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاکیزہ اور منزہ بنا دے گا. آج اشکال دنیا یہ پیدا کرتی ہے، میاں پاک اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں کوئی ناپاکی ہو، صاف اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کو کوئی گندگی لگی ہو. دھویا اس برتن کو جاتا ہے جو گندا ہوا ہو. لیکن نبی کا گھرانہ تو پہلے سے پاک اور صاف ہے. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک صاف کر دے؟ یہ ایک اشکال ہے کہ نبی کا گھرانہ تو پہلے سے پاک ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف کرے. صفائی، طہارت، پاکیزگی دو طرح سے، ایک دفاع کے طور پر ہوتی ہے اور ایک ازالے کے طور پر. ازالہ یہ ہوتا ہے کہ گندگی لگی اور آپ نے دھو دی، یہ ہے ازالہ. دفاعی یہ ہوتی ہے کہ گندگی نہیں لگی لیکن آپ نے ایک ایسا کوٹ چڑھا دیا کہ اگر گندگی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ کی یہاں مراد دفاعی تطہیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اہل بیت کو ایسا بنا دوں اگر کوئی اس برتن کو گندا کرنا چاہے بھی تو اپنی کوشش کے باوجود بھی نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی مراد. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس اہل بیت میں کوئی گندگی، کوئی غلاظت آئی ہے اور پھر اللہ نے پاک کی. نہیں، یہ ہستیاں پہلے سے پاک. اور اللہ یہ کہتا ہے میرا فیصلہ ہے جیسے تم پاک ہو، دائمی طہارت تمہیں اسی طرح حاصل رہے اور کوئی چیز تمہیں آ کر گندا نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حصار باندھ دیا پاکیزگی اور طہارت کا کہ شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ اس خاندان کو کوئی گندا کر سکے. لہذا حسنین کریمین کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے
جگہ دیجئے، انہیں وہ رتبہ دیجئے، وہ مقام دیجئے جس کے وہ اہل ہیں، جس کے وہ حقدار ہیں۔ البتہ اس محبت کی آڑ میں کسی پر لعنت، ملامت اور کفر کے فتوے بھی نہ لگائیے، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے ہی فتووں سے جنت سے محروم ہو جائیں اور جہنم کے حقدار بن جائیں۔ آپ کیوں اپنی زبان گندی کرتے ہیں، اپنا دل و دماغ کیوں گندا کرتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے؟ پھر اور اگر لمحے بھر کے لیے ہم ان لوگوں کی بات کو درست مان بھی لیں، صحیح مان بھی لیں کہ یہ صحیح تھا، تو بخاری شریف کی وہ روایت ان ہستیوں کو بالکل مبرہ کر دیتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جس نے بھی اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، جس لشکر نے بھی قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس سارے لشکر کی بخشش کر دے، مغفرت فرما دے۔ دیکھیے مغفرت ہوتی ہے دو طرح، ایک ہوتی ہے اللہ کہیں کہتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، اللہ اس بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، یہ مغفرت کم درجے کی ہے۔ گناہ بخش اس لیے کہ گناہ وہ بخشے جائیں گے جو میں نے کیے ہیں، جو میں نے کیے ہیں اللہ وہ گناہ بخش۔ جیسے حاجی حج کر کے آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی اپنی پیدائش کے وقت جس طرح وہ گناہوں سے پاک تھا، اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے گناہ بخشے گئے، لیکن فرض کر لیجئے میں نے سن 2024 میں حج کیا، اب 2025 ہے، فرض کیا میں اب سے 2 سال اور بھی آ کے زندہ رہ جاؤں، تو یہ جو حج کرنے کے بعد میرے جو 3 سال گزرے ہیں، تو ان 3 سالوں میں جو میں نے دودھ میں پانی ڈالا، کسی کی جیب کاٹی، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، آیا یہ وہ 24 میں جو گناہ بخشے گئے یہ اس میں شامل ہے؟ نہیں، یہ اس میں شامل نہیں، یہ اس کے بعد ہے، اب یہ رہے گا۔ ہاں اگر اس کے بعد پھر میں نے حج کیا تو پھر یہ جو 3 سال میں جو کچھ ہوا اللہ اس کو بھی انشاءاللہ بخش دے گا۔ لیکن اس حج کے بعد اگر میں کچھ کرتا ہوں تو گناہوں کے بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بخشے جا، جو تھے گناہ وہ بخشے گئے، جو نئے آئیں گے وہ نہیں بخشے گئے۔ ہاں بعض دفعہ حدیث میں ایسی صراحت آ جاتی ہے، جیسے عرفہ کا روزہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو گزشتہ سال کے گناہ معاف کرتا ہے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال میں ماضی والا سال بھی شامل ہو گیا اور مستقبل والا سال بھی 1 سال، لیکن مستقبل میں اگر 2 سال 3 سال آئے ہیں تو وہ شامل نہیں ہوں گے، 1 سال شامل۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں یہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ نہیں بخشتا، اس بندے کو بخش دیا، یہ ہے وہ اصل مضبوط ترین بخشش۔ یہ نہیں کہا کہ میں گناہ بخشوں گا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیا۔ اب جب بندہ بخشا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اب کچھ بھی کرے اللہ نے اس سے قلم اٹھا لی، اللہ نے اس سے قلم اٹھا لیا، اب اس کا گناہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے آپ نے عثمان سے کہا، اے عثمان، جب غزوہ تبوک پہ انہوں نے 300 اونٹ ساز و سامان سے سواروں کے ساتھ لدے ہوئے دیے تو آپ نے فرمایا عثمان، آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا، سینے سے لگایا، کمر پہ پیٹھ پہ تھپکی دی اور کہا عثمان، آج کے بعد
اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، اب یہ وہ صنعت تھی کہ بندہ بخشا گیا، گناہ نہیں بخشے گئے، بندہ بخشا گیا، کہ آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے جو تم نے آج اسی وقت ابھی کر لی۔ یہ ہے بندے کی بخشش۔ اہل بدر کے لیے بھی قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اہل بدر کے گناہ معاف کر دیے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری بے شمار مقامات پر نصرت کی، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی، اور اس وقت تم تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل میں کمزور تھے، گنتی میں تم کم تھے، انگلیوں پہ گنے جانے والے مٹھی بھر تمہاری جماعت تھی، ساز و سامان کچھ نہیں تھا، جنگی اسلحہ کچھ نہیں تھا، تلواریں کچھ نہیں تھی، راشن سواریاں کچھ نہیں تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری قلت کے باوجود، تمہاری پستی کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کی، اور انہوں نے ایمان کے وہ جوہر دکھائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہہ دیا، میرے حبیب اس غزوہ بدر کے بعد جس بندے نے بھی غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، میرا وعدہ ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، گناہ نہیں بندوں کو بخش دیا۔ چنانچہ ایسے زندگی میں کئی اور ایسے آئے، صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی جرم کیا اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ پیش ہو گئے، اور جرم ایسا تھا کہ اس پر قتل کی سزا بھی ہو سکتی تھی۔ وقت چونکہ کم ہے، ختم ہونے والا ہے، میں اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم کریں میں اس منافق کی گردن اڑاؤں، اس نے مسلمانوں کے راز کو فاش کیا ہے۔ ابو سفیان کو خط لکھا ہے کہ اللہ کے رسول تم پر مکے میں حملہ کرنے والے ہیں، نبی کے راز کو افشا کیا، ایک اسلامی ریاست کو نقصان پہنچایا اور کفر کو فائدہ دیا۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، تلوار بے نیام کر لی، میں اس کی گردن اڑاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا عمر حوصلہ کر، یہ عام معمولی صحابی نہیں ہے، یہ بدری، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی بخشش کر دی۔ حالانکہ اہل بدر کا واقعہ پہلے گزر چکا اور یہ جرم آج کئی سال بعد تازہ ہے، لیکن چونکہ بندہ بخشا گیا ہے تو جرم بعد کا بھی ہے تو بخشا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزید کے لشکر کے بارے میں اللہ کے رسول سے جو زبان سے جو الفاظ ادا کیے وہ ہے مغفور لہم، ان کے گناہ نہیں بخشے، ان کی ذات کو بخش دیا، ان کی ذاتیں بخشی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اللہ نے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کا کچھ بھی ازالہ کر دے، اس کا کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی فدیہ دے دے، کفارہ دے دے، لیکن اس بندے سے کچھ نہیں لے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ لہذا جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اسے معاف کر دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔